الحمدللہ رب العالمین المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وإطرتہ وصلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، مگر نام حسین ابن علی آ جائے میں غلام ابن غلام ابن غلام۔ لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام، وہ جو خالق السماوات والارض ہے، وہ خالق السماوات والارض ہے، فضائیں بھی اسی کے صدقے ہیں۔ مور کی چاشنی بری اداؤں سے لے کر کوئل کی کوکو تک، کوئل کی سریلی آوازوں سے لے کے ہواؤں کے پرترنم ہونے تک، فضاؤں کے پرترنم ہونے سے آسمان کی ندرت تک، آسمان کی ندرت سے لے کر زمین کے ذروں کی پاکیزگی تک، زمین کے ذروں کی پاکیزگی سے لے کر فضاؤں کی اٹکیلیوں تک، رنگوں کی ندرت سے لے کر رنگوں کی مستیوں تک، مستیوں سے لے کے انسان کے شباب تک، انسان کے شباب سے لے کے انسان کی گفتار تک، انسان کی گفتار سے لے کے انسان کی دستار تک، انسان کی دستار سے لے کے انسان کی عزت تک، ہر جگہ میرے خدا کی حکومت ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا بندہ جب انسان کی خوبصورتی دیکھ کر انسان سے پوچھتا ہے بھائی بھیس کہاں سے بٹایا ہے، روشنیاں کہاں سے لی ہے، تو وہ کہتا ہے اس رب کی رب العالمینی کو تو دیکھ جس نے جہاں اتنا سجایا ہے، اس نے کائنات اتنی سجائی ہے، مجھ عزت والے کو عزت بھی اتنی عطا کی ہے۔ کا عزت والے عزت تو بتا، کا عزت سجدے میں ضرور ہے، عزت درود میں ضرور ہے، عزت نماز میں ضرور ہے، عزت جناب کردار میں ضرور ہے، لیکن عرض کی سونیا بتا تو صحیح تو نے عزت کہاں پائی؟ محمد تاجدار کو دیکھتا گیا، مدنی تاجدار کے قدموں میں جاتا گیا، رب نے عزت بھی میرے قدموں میں رکھ دی، شہنشاہی بھی میرے قدموں میں رکھ دی۔ درود ہو اہل بیت رسول پر کہ جن کے علی سے لے کر، جن کی فاطمہ سے لے کر اصغر تک نے بتایا گو کہ خون محمد عربی کا ہے، پر ہم عزتیں ایسے نہیں لیتے، ہم جان قربان کر کے بتاتے ہیں۔ اہل بیت رسول کسی کی بڑھائی ہوئی عزت نہیں بتاتے، اپنی جان قربان کر کے بتاتے ہیں کہ محمد کے قدموں پر جان قربان کرے زمانہ تارین کی عزت عطا کرتا ہے۔ اور خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کے جناب عمر فاروق تک، جناب عمر فاروق سے لے کے عثمان غنی کے حیا تک، عثمان غنی کے حیا سے کعبے کے چھت تک، کہ جس نے کہا سونیا تجھے دیکھوں یا عرش کو دیکھوں، سونے نے کہا اب کعبے کا کہاں موجود، سامنے موجود ہے۔ خدا کی عزت کی قسم پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک اگر کوئی عزت کا معیار ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کے سہارے۔ جس حدیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کی، میرے رسول اللہ فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ عزیز من قلم پریشان ہے کہ مصطفیٰ کیا کیا گئے۔
عقل گرفتار ہے کہ مصطفیٰ کیا کہہ گئے. حکمت پرے حکمت اپنے آپ کو جناب کفن میں دفن کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے کہ مصطفیٰ کیا فرما گئے. محدثین نے اپنی زبانوں کو جنبش دی کہ مصطفیٰ کیا کہہ گئے. مفسرین نے اپنے عقل کو جنبش دی کہ مصطفیٰ کیا کہہ گئے. ارے محققین نے اپنی حکمت کو جناب درس دینا شروع کر گیا کہ جہاں حکمتیں اپنا جواب لکھ کر سائل کے سوال کو چپ نہ کر سکے اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جہاں سائل اپنے کشکول توڑ کر محمد کی سخاوت کے نعرے لگائے اس ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں. تو عزیز میں نے عرض کی سونیا تیری رحمت کیا ہے, تیری کرم نوازیاں کیا ہے. تو میں نے عرض کی سونیا بارش جو برس رہی ہے تو یہ کس فیضان کے تحت برس رہی ہے. قرآن کہتا ہے یہ رحمت الہی ہے. تو میں نے کہا رحمت الہی پر تو حق سارے زمانے کا ہے, لیکن آج جب بارش ہو رہی تھی تو میں نے حافظ آباد والوں سے پوچھا کہ یہاں تو ایک قطرہ بھی نہیں گرا. سرگوتے والے بڑا خوش تھے کہ جناب یہاں بارش کے انبار لگے ہوئے ہیں. تو میں نے عرض کی سونیا بادل بدلے ہیں. کہا بادل نہیں بدلے. میں نے کہا آسمان بدلا ہے. کہا آسمان بھی نہیں بدلا. میں نے کہا قانون بدل گیا ہے. کہا قانون نہیں بدلا. عزیز من یہ رب کی رحمانیت کی صفتیں ہیں. جب چاہے جسے جتنا عطا کر دے, جب چاہے جسے جتنا نواز دے. رحمت کرنی ہو تو اس کی مرضی, برکت کرنی ہو تو اس کی مرضی. عزیز من عرض کروں مصطفیٰ کا اوڑھنا شریعت, مصطفیٰ کا بچھونا شریعت, مصطفیٰ کے عمل شریعت, مصطفیٰ کا حسن شریعت, مصطفیٰ کی زلف شریعت, مصطفیٰ کی ادا شریعت, مصطفیٰ کا بیٹھنا شریعت, مصطفیٰ کا سونا شریعت, مصطفیٰ کا مسکرانا شریعت, مصطفیٰ کا مسکرانے کے بعد لبوں کو چنبش دینا شریعت. ارے جب سب شریعت ہے, شریعت تو ساروں کے لیے ہے, رحمت تو ساروں کے لیے ہے. ربا انہیں علی پور والوں کو بارش کیوں نہیں عطا کی, تو نے سرگودے والوں کو بارش کیوں عطا کی. رب نے کہا جس کو عطا کروں میری مرضی, جب عطا کروں میری مرضی, جس لمحے عطا کروں میری مرضی. تو پھر عزیز من تم بھی چپ کر جاؤ. مصطفیٰ جب بوسہ لے ان کی مرضی, مصطفیٰ جب کاندھوں پہ سوار کریں ان کی مرضی, مصطفیٰ اپنی واللیل کی زلفیں پکڑائیں ان کی مرضی, مصطفیٰ والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کروائیں ان کی مرضی, مصطفیٰ عالم نشرہ کے سینے پر بٹھائیں ان کی مرضی, مصطفیٰ اپنی ینطقو عن الہوا والی زبان چسائیں ان کی مرضی. عزیز من ماتحت کا یہ امر ہوتا ہے. ماتحت اپنے حاکم کے کبھی کسی حکم کو رد نہیں کر سکتی. اے شہد کی مکھی تجھے کیا ملا ہے, اتنی میٹھی کیوں ہے. تیرے سونے پر درود پڑھوں, مٹھاس تو میرا مقدر ہے. ارے مصطفیٰ سے پوچھو مصطفیٰ کیا بانٹتے ہو. جنت بانٹتے ہیں. سونیا دوزخ کیوں نہیں بانٹتے. کہ سخیوں کا کام ہوتا ہے, سخی جب سخاوت کرے وہ عطا کرتا ہے, جو خود بھی رکھے زمانے کو بھی عطا کرے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ حسین دنیا میں آ گئے, معرفت کیا ہے. آپ کے تو متاحت شہد کی مکھی ہے جس نے سونیا تیرا نام لے لے کے دنیا کو مٹھاس بانٹی ہو. اس کو کیوں نہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. مصطفیٰ بادلوں کو اشارہ کرے, بادلیں مصطفیٰ کا احسار کر لیں, مصطفیٰ چاند کو اشارہ کرے. چاند کے اب سونے نے جو اشارہ کر دیا ہے, سینہ چیرنا تو میرا بنتا ہے. عزیز من معیار یہ ہے. شہد کی مکھی آنا, میرے حسین کو گھٹی دینے کا وقت آ گیا ہے. اب مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا شہد کی مکھی آ, انہوں نے کہا شہد کی مکھی کی مٹھاسیں اوروں کے لیے. ارے حسین کا مقدر یہ ہے جس کو دیکھ کر زمانہ ترستا رہا, حسین اس کی لواب تاج کا فیض لے کے زمانے کو بتاتا رہا. جو یزیدی ٹکڑوں پر بولتے ہیں ان کا مقدر اور ہے, جو محمدی لذیر پر بولتے ہیں ان کا مقدر.
عزیز من وقت کو تنگ کرنا میری عادت ہے، وقت کی گرفت پکڑنا میری عادت ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں جو گھڑ سوار ہوتا ہے نا اس کی عادت یہ ہوتی ہے وہ 2 انگلیوں سے جناب مہارے پکڑتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے گر جاؤ گے، کوئی پوچھتا ہے پھسل جاؤ گے، وہ کہتا ہے میں نے اس کو سدھایا ہوا ہے، یہ میرا نوکر ہے، جب چاہوں دائنے کر لوں جب چاہوں بائنے کر لوں۔ سونیا کائنات تیری نوکر، عزت والے تیرے نوکر، خیرت والے تیرے نوکر، رفتار والے تیرے نوکر، دستار والے تیرے نوکر، قرآن والے تیرے نوکر، حدیث والے تیرے نوکر، تفسیر والے تیرے نوکر۔ ارے دنیا میں اگر بادشاہیاں دیکھنی ہو تو زر اور طرف، محمد والے اور طرف۔ سونیا جب بادشاہیاں تیری ہیں تو سونیا کوئی عشق والی مثالیں ہمیں بھی تو دے۔ سونے نے کہا سوار تب مضبوط ہوتا ہے کہ جب اس کی سواری مضبوط ہو۔ تو سونیا دنیا کا اچھا سوار بتا، اچھی سواری بتا۔ تو صدیق اکبر کی حدیث نے یہ روایت عرض کر کے بتایا سوار دیکھو تو جناب حسن نظر آتے ہیں، سوار دیکھو تو حسین نظر آتے ہیں۔ ارے محدثین کہتے ہیں کہ حسن و حسین جب اپنے نانا کے کندھوں پر سوار تھے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے نہیں پکڑا تھا، حسین نے ایک ہاتھ سے نانا کی واللیل کی زلفوں کو جب دائنے کرتے تھے حسین کے حکم سے۔ وہ جو زمانے کو حکم سنائے حسین کی ادا سے، وہ جو زمانے کو عزتیں دے، ارے حسین کے محبت میں ارے دائنے چلے جائے۔ میں آپ سے عرض کروں محبت کا یہ معیار ہوتا ہے، پہلے جسم دینا پڑتا ہے، پھر لباس دینا پڑتا ہے، پھر دستار دینی پڑتی ہے، پھر اپنا کلام دینا پڑتا ہے۔ جہاں محدثین چپ، محققین چپ، مفسرین چپ۔ ارے کیا صاحب سن گیا؟ کہا تجھے نہیں پتا مصطفیٰ ہے ہی نرالا، کام بھی نرالے۔ کام نرالوں میں سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی جو کندھوں پہ سوار کرے، جس کو کندھوں پہ مصطفیٰ سوار کرے اس کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، جس کے لیے مصطفیٰ سجدے لمبے کرے اس کو حسین ابن علی۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف لے کے آتا ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ غیرت والوں کی غیرتیں خراب ہونے لگ گئی، عزت والوں کی عزتیں خراب ہونے لگ گئی۔ اب سب نے ایڑی چوٹی کا زور لایا۔ جعفر قریشی کے بعد پڑھنا بڑا مشکل ہے، عالم با عمل کے بعد پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اندر سٹ فقیروں کی ہو، رگ فقیروں کی ہو، بندہ بولنا جانتا ہے، بندہ تولنا جانتا ہے۔ محدثینوں کیوں چپ ہو؟ کہا میری زبان محدثین اے تیرا حیا کیوں ہے؟ کہا جب میں بولتا ہوں نا میں اپنی باتیں نہیں کرتا، میں سائیں کی باتیں کرتا ہوں۔ مفسرین کیا بات ہے؟ لوگ ہاتھ چومتے ہیں، اپنی باتیں نہیں کرتا، سونے کے قرآن کی باتیں کرتا ہوں۔ عالم سارے لوگ مصطفیٰ کی حدیثیں یہ پڑھ پڑھ کر عالم بیان کرتے ہیں۔ امت مصطفیٰ کا عالم جو ہے پہلے ولیوں سے اعلیٰ ہے۔ ارے تو 4 کتابیں پڑھ کے جناب نبیوں سے اعلیٰ ہو گیا ہے۔ میرا حسین تو ینطقu عن الہویٰ کی زبان چوس کر زمانے کو بتا رہا ہے کامیابی یہ نہیں کہ تم محدث ہو، کامیابی یہ نہیں کہ تم محقق ہو، کامیابی یہ ہے کہ تم زہرا کے در کے فقیر۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ اب ساروں نے اپنے لب و لہجے کو چھوڑ دیا کہ سونیا سمجھ چاہتے ہیں، لیکن میں الحسین منی وانا من الحسین کو اپنی تحقیق کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ باپ سے تو بیٹا ہو سکتا ہے، کبھی بیٹے سے بھی باپ ہوا ہے تو مصطفیٰ نے فہم و فراست کو جناب منہ پھیرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ مصطفیٰ نے علم و خیرت کو خود کا جنازہ پڑھوانے کے لیے مجبور کر دیا۔ مصطفیٰ نے فسانے و فلاسفی کو جناب مدینہ سے خیر باد ہونے کا حکم دے دیا۔ مصطفیٰ زمانے کو بتانا چاہتے تھے میرا بیٹا حسین وہ ہے جو مدینے میں کھڑا ہو تو مدینے کی فضائیں بول کے کہتی ہیں اتنا سونا جنازہ
جنا تو نہ ماں نے کبھی جنا ہے نہ کوئی جن سکتا ہے۔ عزیز من عمار کا یہ ہوا، ساری زندگی ملا یہی کہتا رہا، سرکار نے سارے عمل کیے، سرکار نے سارے کام کیے، لیکن ایک اذان ایسا عمل تھا جو میرا سونے نے زمانے میں اپنی زندگی میں نہیں کیا، لیکن امت والوں کو یہ شوق ہوتا ہے جس نے ایکسلائی دیکھی نہ ہو اس کا دل کرتا ہے ایکسلائی سامنے سے گزرے میں اس کا دیدار کروں، جس نے پراڈو دیکھی نہ ہو اس کا دل کرتا ہے میں پراڈو میں بیٹھ کے زمانے کو بتاؤں، جس نے سپیکر کے بولنے کی جناب چاہ رکھی ہو اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو موقع ملے، اس کو جناب روحانیت ملے، ہر کسی کا دل کرتا ہے۔ جس کے پاس تھوڑی دولت ہو زیادہ دولت کی تانگ کرتا ہے، یعنی جو جستجو ہوتی ہے انسان کو مجبور کرتی ہے کہ ماہی سے ملاقات ہو۔ اب جب تم یہ چاہتے رہے کہ مصطفیٰ آزان دے اور تمہاری شریعت دیکھ کے ان کی بلائیں لے، تو اکبر وہی ہے نا جس نے اذان فجر کے وقت شکل محمدی رکھتے ہوئے زمانے کو بتایا، حسین منی وانا من الحسین، تم صورت مصطفیٰ ڈھونڈتے ہو، میرا اکبر اذان مصطفیٰ بلند کر کے زمانے کو بتائے گا، روشنی ہے تو آل محمد کے گھر میں، عزتیں ہیں تو آل محمد کے گھر میں۔ ارے نماز کو دین کا ستون کہنے والوں، عرض کرنا ایک جملہ ضرور عرض کروں گا، میری عادت نہیں کہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کروں، لیکن آپ نے دیکھا نا کہ ساون پادروں کے موسم میں وہ کیڑا جو کبھی نظر نہیں آیا وہ نظر آنے لگ گیا، وہ بچھو جو کبھی نظر نہیں آیا وہ آنے لگ گیا۔ تمہیں بھی محرم کا مہینہ دیکھ کر دوسروں کی شانیں بیان کرنے کا کیڑا نکل آتا ہے۔ میرے حسین نے کہا جس کی فجر کی اذان اکبر دے اور ہم شکل مصطفیٰ ہو، اس کی عصر کا سجدہ حسین ابن علی کرتا ہے۔ جس کی فجر کی اذان علی اکبر جیسا جوان دے، اس کی عصر کا سجدہ حسین ابن علی کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے بغض، اہل بیت کے بغض سے دور رکھے۔ اور جہاں تم تو یہ کہتے تھے جتھے ماں یا پب رکھدا وہ تھے اگدا سرودہ بوٹا، تم کیسے بھول گئے کہ حسین ابن علی کیا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی جوتیاں عرش پر جائیں، جس کے نالین عرش کی خوشبوئیں عرش کو خوشبوئیں دے، میرے جملے کو غور کیجئے گا، جو ذات عرش کو خوشبوئیں دے وہ ذات جب فرش پہ آئے تو حسین ابن علی اس کی خوشبو بن کر زمانے کو معطر کرتی کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، واخر دعوانا الحمدللہ۔